اس شعر کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ آپ کے سینے میں جو پوشیدہ ہے راز زندگی کہہ دیں، آپ کے سینے میں جو پوشیدہ ہے راز زندگی کہہ دیں، مسلمہ سے حدیث سوز و ساز زندگی کہہ دیں۔ حضرت والا تشریف لائیں اور قیمتی اور نصیحت آمیز کلمات سے خطاب فرمائیں۔ یاریں کرو مولانا جو کرو آپ کس دو تو کس دائی کروں گی ہم کا چھوڑا دو ایسے جو مجھے یعنی میجر ڈبا یہ چھوٹا کام ہوئے یعنی یہ والا یہ بٹن ہے یہ بٹن ہے یہ بٹن ہے جو سے جو سے ایسا نہ جب ضرورت پڑے جب نہ سمجھنا کچھ نہ تب یہ جو نہیں ہے کم کر دیا ہو یا خدا کور کر دے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت أوصاني يا رسول الله، قال أوصيك بتقوى الله عز وجل فإنه أدين لأمرك كله. قلت زدني، قال عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض. قلت زدني، قال عليك بطول الصمت فإنها مطردة للشيطان وعون على أمر ديني. قلت زدني، قال إياك بكثرة الزهد فإن كثرة الزهد تميت القلب ويذهب نور الوجه. قلت زدني، قال قل الحق ولو كان مرا. قلت زدني، قال لا تخف في الله لومة لائم. قلت زدني، قال ليعجزك عن الناس ما تعلم من نفسك او كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر گرامی، واجب الاحترام علماء کرام، حاضرین جلسہ، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کا احسان و کرم ہے آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جو اس ادارے کی جانب سے دستار بندی کے عنوان پر منعقد کیا گیا۔ آپ نے علماء کرام کا بیان سنا ہے اور سماعت فرمائیں گے۔ میں آپ کی خدمت میں صرف دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، مدارس کی جانب سے جو اجلاس منعقد کیے جاتے ہیں ان کے بنیادی مقاصد کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کو اس اجلاس سے کس بات کا سبق ملتا۔ تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اہل مدارس تعلیم گاہیں دینی درسگاہوں کی جانب سے جو اجلاس منعقد کیے جاتے ہیں اس کا پہلا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے والے بچے بچیاں دینی تعلیمی پروگرام پیش کرتے ہیں
تاکہ حاضرین سامعین کو اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ مدرسہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے۔ اور اجلاس منعقد کرنے کا دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ذمہ داروں کے نظر و ذہن میں مدرسے کی ترقی کے لیے جو عزائم منصوبے ارادے تعمیراتی نقشے ہیں اس کو وہ عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ عوام الناس متحد ہو کر متفق ہو کر از سر نو مدرسے کے تعاون کے لیے اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کر سکے۔ اور تیسرا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ مدرسے سے فاضل اور فارغ ہونے والے بچوں کو سند ڈگری تقسیم کی جاتی ہے، حفاظ و قراء کے سر پر دستار فضیلت باندھی جاتی ہے تاکہ مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کے دل میں جذبہ داعیہ شوق بلند ہو اور وہ بھی جلد سے جلد اپنی تعلیم کی تکمیل کر سکیں۔ اور چوتھا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایسے عوامی اجتماع کے موقع پر جہاں عوام اور خواص مرد و عورتوں کا ایک بڑا اجتماع موجود ہے، ان کے درمیان دین و ایمان کی، اسلام اور قرآن کی بنیادی باتوں کو پیش کیا جائے جس سے ان کی زندگی میں سدھار اور نکھار پیدا ہو سکے۔ ان چار بنیادی مقاصد کو سامنے رکھ کر اہل مدارس میں دینی اجلاس منعقد کرتے ہیں۔ تو تین باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ چوتھی بات، جہاں عوام اور خواص کا اجتماع، ان کے درمیان دین کی بنیادی اصلاحی باتیں پیش کی جائیں تاکہ لوگوں کی زندگی میں سدھار اور نکھار پیدا ہو سکے۔ اس جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا جس پر مشتمل روایت کو آپ کے سامنے پڑھی۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کے سامنے دین کس طرح پیش کرتے تھے؟ نبی کے دین پیش کرنے کا دو طریقہ ذکر کیا گیا۔ نبی کے دین پیش کرنے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ آپ لوگوں کے درمیان خود تشریف لے جاتے۔ کبھی آپ کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور لوگوں کو جمع کر کے اللہ کا دین ان کے سامنے پیش کیا۔ کبھی آپ نے طائف کا سفر کیا اور اہل طائف کے سامنے اللہ کا دین پیش کیا۔ اور نبی کے دین پیش کرنے کا، دین سکھانے کا دوسرا طریقہ یہ تھا، کبھی کبھی دین سیکھنے والا خود چل کر نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا کہ اللہ کے نبی ہمیں دین کی بات بتائیے۔ آپ کے پاس لوگ جمع ہوتے تو آپ ان کے درمیان دین کی بات پیش کرتے تھے، مگر نبی کے دین پیش کرنے کا جو انداز طریق حدیث میں بیان کیا گیا، اللہ کے نبی ڈائریکٹ دین کی بات نہیں بتاتے بلکہ عوام کے ذہن کو عمل کی طرح متوجہ کرنے کے لیے کچھ تشجیعی باتیں آپ ارشاد فرماتے ہیں۔ مثلاً ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر خطاب کرنے کے لیے تشریف لائے تو آپ نے فرمایا مَن یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کہ تم میں سے کون آدمی ہم سے ان نصیحت کی باتوں کو حاصل کرنے کے لیے تیار، مگر میں اسے دین کی بات بتاؤں گا جو دو باتوں کی ضمانت پیش کرے۔
پہلی ضمانت تو یہ وہ خود وعدہ کرے کہ پہلے ان نصیحتوں پر میں خود عمل کروں گا، اور دوسری ضمانت یہ پیش کرو کہ ان باتوں کو، ان نصیحتوں کو ہم دوسروں تک امانت اور دیانت کے ساتھ پیش کریں گے۔ نبی نے جب یہ انداز خطاب اختیار کیا، ابو ہریرہ کہتے ہیں قلت انا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں اس کام کے لیے تیار ہوں، میں ان نصیحتوں پر پہلے خود عمل کروں گا اور اس کے بعد دوسروں کو یہ بات میں بتاؤں گا۔ جب ابو ہریرہ نے کھڑے ہو کر اپنی ضمانت پیش کر دیا، اپنے نام کا اظہار کیا، ابو ہریرہ کہتے ہیں فَأَخَذَ بِيَدِي، اللہ کے پیغمبر نے محبت و شفقت میں آ کر ہمارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، یعنی ہمارا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے ہمیں 5 باتوں کی نصیحت فرمائی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس میں دوسرا واقعہ ذکر کیا گیا کہ ایک مرتبہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما، حضرت ابو ذر غفاری چل کر کے نبی کی دربار میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد ابو ذر نے عرض کیا اللہ کے نبی ہمیں دین کی ایک بات بتائی۔ کبھی ہمارے دل کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوتا کہ عالم کے پاس جا کر ہم کہیں آپ ہمیں دین کا ایک مسئلہ بتا دیجیے، قاری کے پاس جا کر ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمیں قرآن کی ایک آیت سنا دیجیے، مصلح امت کے پاس بیٹھ کر ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں نبی کی ایک سنت بتا دیجیے۔ کیوں؟ ہمارے اندر دین سیکھنے کا شوق دن بدن ختم ہوتا جا رہا۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے نبی سے درخواست کیا ہمیں دین کی ایک بات بتائیے، تو اللہ کے نبی نے ابو ذر غفاری کو پہلی نصیحت فرمائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اوصیک بتقوی اللہ عز وجل فإنہ ادین لامرک کلہ۔ اے ابو ذر میں تمہیں حرام چیزوں سے بچنے کی نصیحت کرتا ہوں، تم حرام کام سے اپنے آپ کو روک لو۔ جو آدمی اپنے آپ کو حرام کام سے روکے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس عمل کی برکت اسے حاصل یہ ہوگی کہ وہ دنیا آخرت کی پریشانی سے بچ جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں جو ہمیں شدائد مشکلات حوادث کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کی بنیادی وجہ ہے گناہ پر گناہ کے ارتکاب کا، معصیت پر معصیت ڈھونڈنے کے راستے کا۔ اللہ کے نبی نے اس بیماری کا علاج بتایا کہ حرام چیزوں سے بچنے کا اہتمام کرو۔ جو آدمی حرام چیزوں سے بچنے کا اہتمام کرے گا وہ دنیا آخرت کی پریشانی سے بچ جائے گا۔ نبی نے جب اس بات کی نصیحت ابو ذر غفاری کو فرمائی تو ابو ذر کے اندر دین سیکھنے کا شوق بڑھ گیا، دین جاننے کی پیاس بھڑک اٹھی۔ ابو ذر نے اسی مجلس میں نبی سے گزارش کیا زدنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ایک بات اور بتائیے۔ تو نبی نے اس مجلس میں ابو ذر غفاری کو دوسری نصیحت فرمائی۔ اسی طرح ابو ذر بار بار گزارش کرتے رہے اور نبی ایک ایک بات سکھاتے رہے، اس عمل کا فائدہ بتاتے رہے۔ اس مجلس میں پیغمبر نے ابو ذر کی گزارش پر 7 باتوں کی نصیحت فرمائی، جس میں پہلی بات حرام چیزوں سے بچنے کا اہتمام کرو تو تم دنیا آخرت کی پریشانی سے بچ جاؤ، اور اگر حرام کا ارتکاب کرتے رہے تو نہ تم دنیا کی پریشانی سے بچو گے نہ آخرت میں اللہ کی گرفت سے بچ سکتے ہو۔
جب ابو ذر نے دوبارہ گزارش کیا زدنی یا رسول اللہ کے نبی ایک بات اور بتائی، تو نبی نے دوسری نصیحت فرمائی، ارشاد فرمایا علیک بتلاوت القرآن ذکر اللہ عز وجل، اے ابو ذر قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو اور اللہ کے ذکر کا اہتمام کرو۔ اس عمل کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا تمہارا تذکرہ آسمان میں کیا جائے گا، تم زمین پر بیٹھ کر قرآن پڑھو گے، تم تنہائی میں مکان کے کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کا ورد کرو گے، دنیا والوں کو پتہ نہیں چل رہا ہے مگر اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تمہارا تذکرہ آسمان پر اللہ کی دربار میں کیا جائے گا، اور اللہ کے دربار میں کون رہتا ہے؟ اللہ کے دربار میں ملائکہ رہتے ہیں، اللہ کے پاس میں انبیاء کرام کی مقدس روحیں رہتی ہیں۔ ایسے پاکیزہ مقام پہ تمہارا تذکرہ کیا جائے گا جو زمین پر بیٹھ کر قرآن پڑھے گا اور جو زمین پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے جو اللہ کا ذکر کرے گا یعنی اللہ کو یاد کرے گا تو اللہ اس بندے کو بھی یاد کرے گا، اور جو اللہ کو بھلا دے گا تو اللہ اس کو بھی بھلا دے گا۔ ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ اللہ جب ہم کو یاد کرتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا بہت بڑ مار رہے ہیں، بغیر سر پیر کی بات کر رہے ہیں، کہاں اللہ اور کہاں یہ عبداللہ۔ یہ کہتا اللہ ہم کو یاد کرتا ہے تو ہم کو پتہ چل جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ دعویٰ دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ یاد کر رہا؟ تو کہا اللہ نے خود ہی بتا دیا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم ہمیں یاد کرو ہم تمہیں یاد کریں۔ تو جب ہم اللہ کو یاد کرنے کے لیے سوچتے ہیں تو گویا اللہ ہم کو یاد کر رہا ہے، ہم اللہ کو یاد کریں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ ہم کو بھلا دے۔ جتنا ہو سکے تعداد پر نظر نہ رکھو، اپنے آپ کو اس جماعت سے جوڑنے کی کوشش کرو جو ذاکرین کی جماعت کہلاتی، اللہ کو یاد کرنے والوں کی جماعت کہلاتی ہے۔ انہیں حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو، ان کی آواز میں آسمان کو تھامنے کی طاقت پائی جاتی ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ رہتی ہے۔ یہ اللہ والے اور اللہ والوں کو بے یار و مددگار نہیں کرتا۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں زدنی یا رسول اللہ کے نبی ایک بات اور بتائیے۔ کیوں؟ آپ تو بڑی پیاری پیاری عمدہ آسان نصیحت فرما رہے ہیں جس پر عمل کرنا کچھ بھی مشکل نہیں، لہذا اللہ کے نبی ایک بات اور بتائیے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے اس مجلس میں ابو ذر غفاری کی درخواست پر تیسری نصیحت فرمائی۔ مفتی صاحب کے پاس کوئی مستفتی پہنچ جائے، ایک مسئلہ وضو کا معلوم کرے اور دوسرا مسئلہ نماز کا معلوم کرے اور کہنے لگے حضرت ایک مسئلہ طلاق کے بارے میں، تو مفتی صاحب کی پیشانی پر بل آ جائے، کہیں گے ایک ہی دن میں سارا دین سمجھنا چاہتے؟ اللہ کے نبی نے یہ دین 23 سال میں پیش کیا اور تم ایک ہی دن میں سارا دین سمجھنا چاہتے ہو۔ مگر ابو ذر غفاری دو نصیحت معلوم ہو جانے کے بعد گزارش کرتے ہیں زدنی یا رسول اللہ کے نبی ایک بات اور بتائیے۔ وہ نبی نے ابو ذر کے جذبات کی رعایت فرماتے ہوئے آپ نے تیسری بات کی نصیحت فرمائی، ارشاد فرمایا علیک بطول الشمس فإنها مطردۃ للشیطان وعون علی امر دینک۔ اے ابو ذر خاموش رہنے کی عادت ڈالا، ابو ذر چپ رہنے کا مزاج بناؤ۔
زیادہ بولنا، بک بک کرنا یہ اچھے لوگوں کا کام نہیں۔ لایانی لوگ لایانی باتیں بولا کرتے ہیں۔ ابو ذر خاموش رہنے کی عادت ڈالو، چپ رہنے کا مزاج بناؤ۔ کیوں؟ جو آدمی خاموش رہتا ہے عمل کا فائدہ سنو۔ فرمایا جو آدمی خاموش رہتا ہے شیطان اس سے دور بھاگتا، اور جس سے شیطان دور بھاگے گا اول علی امر دینک، اس کے لیے دین کا کام کرنا آسان۔ معلوم ہوا اگر واقعی دین کا کام کرنا چاہتے ہو تو اپنے اندر وہ اعمال پیدا کرو جو شیطان کو دھکا دینے والے، اور شیطان کو دور رکھنے کا سب سے آسان عمل یہ ہے کہ آدمی خاموش رہنے کا مزاج بنائے۔ خاموش رہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ چپ رہنے کا روڈا رکھنا چالو کر دو۔ خاموش رہنے کا مطلب یہ ہے بوقت ضرورت بقدر ضرورت بولا کرو، بوقت ضرورت بقدر ضرورت بولا کرو۔ مطلب نہ تو بلا ضرورت بولو نہ ضرورت سے زیادہ بولو۔ بلا ضرورت بولنا بھی بری بات ہے اور ضرورت سے زیادہ بولنا بھی حماقت کی علامت ہے۔ تو فرمایا خاموش رہنے کی عادت ڈالو۔ ایک صاحب نے اپنے لڑکے کا نکاح کیا، بہو 17 کے لائے، 3 دن گزر گئے، بہو گھر میں رہ رہی ہے، اس کمرے سے اس کمرے میں جا رہی ہے، اندر سے برآمدے میں آ رہی ہے، مگر بہو ساس سے بات نہیں کر رہی۔ جب 3 دن تک بہو ساس سے نہیں بولی تو ساس کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا، دل میں خیال آنے لگا کہیں ہماری بہو گونگی تو نہیں ہے۔ تو تیسرے دن بے برداشت ہو کر ساس نے بہو سے کہا بٹیا تو بولتی کیوں نہیں؟ تو بہو بولی تو کیا بولی؟ کہ اماں یہ بتاؤ اگر میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ ساس نے سر پکڑ لیا، کہا اس بولنے سے نہ بولنا اچھا، اس بولنے سے نہ بولنا اچھا۔ کم وقت بولی تو کیا بولی؟ اگر میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ ساس نے کہا کم وقت تیرا جو ہوگا وہ ہوگا، یہ تو میرا لختے جگر ہے، نور نظر ہے، زندگی کا سہارا ہے، بڑھاپے کی لاٹھی ہے، اگر میرا لڑکا مر گیا تو میرا کیا ہوگا؟ اس بولنے سے نہ بولنا اچھا۔ تو بوقت ضرورت بولنا چاہیے، بقدر ضرورت بولنا چاہیے۔ آپ اکابر دیوبند کے حالات پڑھیں، ان کی سوانح حالات زندگی پڑھیں تو آپ کو اجتماعی طور پر یہ بات ملے گی کہ اکابر دیوبند کی زندگی میں یہ خصوصیت پائی جاتی کہ وہ بولنے سے پہلے سوچتے، وہ سوچ کر کے بولا کرتے ہیں، وہ طور کر کے بولا کرتے ہیں۔ جو سوچ کر بولتا یا سوچ کر لکھتا وہ اپنی بولی ہوئی بات کو واپس نہیں لیتا، لکھی ہوئی بات کو ہر کوئی غلط کی طرح نہیں مٹایا کرتا، اسی کو آئے دن اپنی بات واپس لینی پڑتی ہے۔ جو بغیر سوچے سمجھے بولا کرتا ہے، بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے، سوچ کر بولنا چاہیے، بقدر ضرورت بولنا چاہیے، بوقت ضرورت بولنا چاہیے۔ زیادہ بولنا، ہر وقت بولتے رہنا، سماج میں ایسے آدمی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ پورا معاشرہ ایسے آدمی کو ہلکی نظر سے دیکھا کرتا۔ اللہ کے پیغمبر نے ابو ذر غفاری کو 3 نصیحت فرمائی۔ ابو ذر کہتے ہیں زدنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ایک بات اور بتائیے۔ اللہ کے نبی کا صبر دیکھیں، آپ صبر و استقلال کے پہاڑ تھے، آپ صبر و استقلال کے پہاڑ تھے۔ ایک بات معلوم کرنے کے لیے آئے، 3 باتیں آپ نے ان کو لگاتار بتائی، پھر بھی کہتے ہیں زدنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ایک بات اور بتائیے۔ آپ کو بڑی اچھی بات بتا رہے ہیں۔
تو نبی نے چوتھی نصیحت فرمائی، ارشاد فرمایا ایاک بکثرت الضحک، اے ابو ذر زیادہ ہنسنے سے بچنا۔ سنو مسلمانوں، صرف روزہ نماز کر لینے کا نام دین نہیں، اپنے اعضاء کو، اپنے جذبات کو اسلام کی دیوار میں مقید کرنا، یہ بھی دین اسلام۔ ہم نے روزہ نماز کو کل دین سمجھ رکھا۔ نبی صحابی کی درخواست پر کہتے ہیں زیادہ ہنسنے سے بچنا۔ معلوم ہوا یہ بات بھی دین کی بات، نبی کی سکھائی ہوئی بات ہے۔ اپنی ذات کو، اپنی ذات کے جذبات کو اسلام کی دیوار میں گرفتار کرنا، یہ اصل اسلام کہلاتا ہے۔ کہا زیادہ ہنسنے سے بچنا، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے، چہرے کو بے نور کر دیتا ہے۔ دل کو مردہ کر دیتا ہے، چہرے کو بے نور کر دیتا۔ مگر نبی کی اس نصیحت کو سمجھنے کی ضرورت۔ بعض لوگ حدیث کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، بعض دفعہ مسئلہ صرف ترجمے سے کلیئر نہیں ہوتا۔ نبی کہہ رہے زیادہ ہنسنے سے بچنا۔ اب امام صاحب عصر کی نماز کے بعد اپنے حجرے میں بیٹھ کر متولی صاحب سے بات کر رہے تھے، کسی بات پر امام صاحب کو ہنسی آ گئی، اتنے میں مسجد کے ایک ممبر حجرے میں داخل ہوئے، امام کو ہنستا دیکھا تو امام کی پیٹھ پر فتویٰ چپکا دیا کہ ہمارے امام کو ہنسنے کا سنت طریقہ معلوم ہے۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو امام صاحب ہنس رہے تھے اور ان کے سامنے کے دانت دکھائی پڑ رہے۔ اللہ کے نبی تو تبسم فرمایا کرتے تھے، نبی مسکرایا کرتے تھے۔ نبی جب مسکراتے تھے تو نبی کے ہونٹوں پر ہنسی کی لکیریں نظر آتی تھی۔ ہمارا امام تو ہنستا ہے تو اس کے تو سامنے کے دانت دکھائی پڑتے ہیں، انہیں ہنسنے کا سنت طریقہ معلوم۔ یہ فتویٰ چپکانے کا مزاج بدلو، تمہیں فتویٰ لینے کا پابند بنایا گیا، امام کی پیٹھ پر فتویٰ چپکانے کا پاور نہیں دیا گیا۔ تمہیں خود ہی پورا مسئلہ معلوم نہیں، آدھا مسئلہ لیے گھوم رہے، اپنے کو علامت الزمان سمجھ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی کا ہنسنے کے معاملے میں معمول و عمل کیا تھا؟ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی تبسم فرماتے، مسکراتے، اور کبھی کبھی اللہ کے نبی کھل کے ہنسا کرتے۔ جسے احد کے میدان میں آپ نے دشمن کی ایک ننگی ناش کو دیکھا، بے اختیار آپ کی نظر ننگی ناش پر پڑ گئی تو اللہ کے نبی کو ہنسی آ گئی، اور ہنسی اس طرح آئی، صحابی کہتے ہیں کہ میں نے احد کے میدان میں نبی کو ہنستا ہوا دیکھا، حتی بدت نواجذہ، یہاں تک کہ نبی کے سامنے کے دانت دکھائی پڑ رہے۔ تو نبی کبھی کبھی مسکراتے تھے اور کبھی کبھی نبی ہنستے تھے، سامنے کے دانت بھی دکھائی دیتے تھے۔ ابو ذر غفاری کو نبی نصیحت کر رہے ہیں زیادہ ہنسنے سے بچنا۔ معلوم یہ ہوا کبھی کبھی ہنسنا بھی چاہیے، ہر وقت غبارے کی طرح منہ پھلائے نہیں رکھنا چاہیے۔ اپنے بیوی بچوں کے درمیان، دوست احباب کے درمیان ہنسی مذاق کی بات حد کے اندر کر لینا، شریعت میں اس پہ پابندی نہیں۔ ہر وقت گھوڑا سوار نظر آ رہے ہیں، کبھی مزاج بدلنے کا نام نہیں لیتا، یہ نبی کے اخلاق و اوصاف نہیں ہے۔ نبی نے زیادہ ہنسنے سے منع کیا، معلوم ہوا کبھی کبھی ہنسنا بھی چاہیے۔ اسی لیے حکماء نے لکھا ہے کہ کھل کر ہنسنا، اس سے اعضائے رئیسہ کو طاقت ملتی۔ کھل کر ہنسنے سے اعضائے رئیسہ کو طاقت ملتی ہے۔ نبی زیادہ ہنسنے سے منع کرتے ہیں، اور نبی کے ہنسنے کا طریقہ کیا تھا؟ ایک دن اللہ کے نبی مسجد نبی میں خطاب فرما رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے بیان کی مجلس میں دیر سے آئے تو پیچھے جگہ ملی۔ پیچھے حضرت عمر جب آ کے کھڑے ہوئے تو دیکھا نبی نے ہنسی کی کوئی بات فرمائی
اور اس بات پر اللہ کے نبی کو بھی ہنسی آ گئی. اللہ کے نبی ہنس رہے ہیں. حضرت عمر نے نبی کو ہنستا دیکھا تو حضرت عمر کو نبی کا ہنسنا اچھا لگا. یہ کتنی بڑی جھوٹ بات ہے جو یہ کہتا ہے کہ عمر نے نبی کا طریقہ چینج کر دیا. جس عمر کو نبی کا ہنسنا اچھا لگتا ہو اس کے دل میں نبی کی سنت کی کتنی عظمت ہو. حضرت عمر نے نبی کو ہنستا دیکھا تو نبی کا ہنسنا عمر کو اتنا اچھا لگا، اتنا اچھا لگا، کھڑے کھڑے عمر نے نبی کو دعا دی. حدیث میں حضرت عمر کے دعائیہ کلمات نقل کیے گئے. اس موقع پر عمر نے نبی کو دعا کیا دیا. حضرت عمر کہتے ہیں اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ. اللہ کے رسول اللہ آپ کو ہنستا رکھا. تو نبی کہہ رہے ہیں زیادہ ہنسنے سے بچنا، اور عمر دعا میں کہہ رہے ہیں اللہ آپ کو ہنستا رکھے. تو بظاہر دونوں حدیثوں میں ٹکراؤ نظر آتا ہے. ٹکراؤ نہیں، سمجھنے میں ٹکراؤ ہے، حقیقت میں ٹکراؤ نہیں. عمر کہہ رہے ہیں اللہ آپ کو ہنستا رکھے. محدثین نے حضرت عمر کی دعا کا مطلب ذکر کیا ادام اللہ فرحک یا رسول اللہ. اللہ کے رسول اللہ آپ کو فرح، سادہ، خوشخرم رکھے. یہ ہے حضرت عمر کی دعا کا مطلب. اور دوسری نصیحت عمر کی دعا سے ہمیں یہ ملی کہ چھوٹا آدمی بڑے آدمی کو دعا دے سکتا. یہاں صحابی نبی کو دعا دے رہا ہے، یہ گستاخی بے ادبی کی بات نہیں، ورنہ نبی نکیر فرماتے. اللہ کے نبی نے عمر کی دعا کو سنا اور اس پر ثواب فرمایا. امت کو یہ سبق ملا کہ چھوٹا آدمی بڑے آدمی کو دعا دے سکتا. نبی بیان کر رہے ہیں ایک صحابی جن کا نام حضرت جریر بن عبداللہ. وہ نبی کے بیان کی مجلس میں ذرا تاخیر سے آئے. فرش پر مجمع جمع ہوا بیٹھا ہے. کونے میں جریر کو کھڑے ہونے کی جگہ ملی. فرش خالی نہیں کہ جس پر بیٹھ جائیں. جریر نبی کا بیان کھڑے کھڑے بیٹھنے کی جگہ نہ ہونے کی وجہ سے کھڑے کھڑے سن رہے ہیں. نبی نے بیان کے دوران جریر بن عبداللہ کو کھڑا دیکھا، محسوس کیا فرش پہ بیٹھنے کی جگہ خالی نہیں. تو اللہ کے نبی نے اپنی کملی، اپنی چادر جریر بن عبداللہ کے پاس بھیجوایا اور کہلایا جریر میری چادر بچھا کر بیٹھ جاؤ. جریر بن عبداللہ کے پاس نبی کی چادر پہنچی تو جریر کے دل میں خیال آیا یہ وہ چادر ہے جو نبی کی دوست پر نبی کے کندھے پہ رہتی. میں اس کو بچھا کر بیٹھوں. اس کے لیے جریر بن عبداللہ کا دل آمادہ نہیں، تیار نہیں. جریر بن عبداللہ نے نبی کی چادر کو سینے سے لگایا، آنکھ سے چمٹایا اور پیار سے واپس کرتے ہوئے نبی کو دعا سے مالا مال کر دیا. جریر بن عبداللہ نے دعا کیا کیا؟ اکرمک اللہ تعالی کما اکرمتنی. اللہ آپ کا اکرام فرمائے جس طرح آپ نے ہمارا احترام کیا. یہاں صحابی نے نبی کو دعا دی. ایک سبق تو یہ ملا اور دوسرا سبق یہ ملا کہ دین سیکھنے کی سچی طلب رکھنے والا وہ حقارت کی نظر سے دیکھے جانے کے قابل نہیں ہے، بلکہ وہ اکرام کے قابل ہے، وہ پیار کے لائق ہے. اس کی تعظیم و توقیر ہونی چاہیے. نبی نے جریر کا اکرام کیا، بیٹھنے کے لیے چادر کا انتظام کیا، مگر جریر بن عبداللہ نبی کا وفادار غلام وہ یہ سوچتا ہے کہ نبی کی چادر پر بیٹھنے کی ہم جرات نہیں کر سکتے. نبی کو دعا سے مالا مال کرتا ہے. اکرمک اللہ تعالی کما اکرمتنی. اللہ آپ کا اکرام فرمائے جس طرح آپ نے ہمارا احترام کیا. معلوم ہوا مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ اور خانقاہوں میں تربیت حاصل کرنے والے خواص اور عوام
وہ اپنے مسئلے اور اپنے استاذ کے سامنے تذلیل کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اکرام کا، پیار کا، شفقت کا، احترام کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اس سے دین سیکھنے کا جذبہ اور دین جاننے کا حوصلہ بڑھے گا۔ ان نصیحتوں کے بعد ابو ذر غفاری کہتے ہیں زدنی یا رسول اللہ کے نبی ایک بات اور بتائیے۔ تو نبی نے 5ویں نصیحت فرمائی، ارشاد فرمایا قل الحق ولو کان مرا، اے ابو ذر سچ بات بولو، اگرچہ سننے والوں کو ناخوشگوار معلوم، مرا انہیں گرا معلوم ہو، بات سچی ہے، پکی ہے، لوہا لاٹ ہے، ڈنکے کی چوٹ پر کہو، مگر نبی کی اس نصیحت کا مطلب سمجھو۔ ہر بات ہر آدمی کو نہیں بولنا چاہیے، ہر بات ہر آدمی بولنے کا پاور اختیار نہیں رکھتا، بات بولنے کا سلیقہ کرینہ طریقہ بھی ہونا چاہیے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ سب ٹوپی داڑھی والے نظر آ رہے ہیں، اس میں جوان بوڑھے بھی، مگر میں کہتا ہوں اس پورے مجمع میں سے ایک آدمی اس سچی بات بولنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ معلوم ہوا ہر بات ہر آدمی کو بولنا نہیں چاہیے، اور ہر بات ہر آدمی بول بھی نہیں سکتا۔ وہ سچی بات کون سی؟ ہر شوہر اپنی بیوی کو زوجہ، میڈم، بیگم، شریک حیات، زندگی کا سایہ بولتا اور سمجھتا۔ فجر کی نماز کے بعد شوہر گھر میں داخل ہوتا تو بولتا میڈم ادھر آؤ، بیگم ادھر آؤ، زوجہ ادھر آؤ، ملکہ ادھر آؤ، رانی ادھر آؤ، مہارانی ادھر آؤ۔ بیٹا روزانہ سن رہا ہے ابا جان مختلف القاب سے ملقب فرماتے ہیں۔ ابا سفر میں چلے گئے، صبح ہوئی، بیٹا بھی فجر کی نماز پڑھ کر مسجد سے آیا، اماں کو دیکھا تو بیٹے نے باپ کی بولی بولنا شروع کیا، کہا ابا کی میڈم ادھر آ، ابا کی بیگم ادھر آ۔ اب اگر بیٹا یہ جملہ بولے گا اور ماں غیرت مند قسم کی ہے تو چمٹا لے کر دوڑائے گی، کہے گی کمبخت یہ بات بولنے کا پاور تیرے باپ کو حاصل ہے، تجھے حاصل نہیں۔ حالانکہ یہ باپ کی میڈم ہے، زوجہ ہے، بیگم ہے، کوئی کنڈم نہیں کر سکتا، بات سچی ہے، پکی ہے، لوہا لاٹ ہے، مگر بیٹا غیرت مند ماں کے سامنے بول کر دیکھے نتیجہ بھیانک نظر آئے گا، ماں ایک پل کے لیے جملہ برداشت نہیں کرے گی۔ معلوم ہوا ہر سچی بات ہر ایک کو نہیں بولنا چاہیے، بات سچی مگر بولنے کا پاور باپ کو حاصل ہے، بیٹے کو حاصل نہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے دینی کام کرنے والے، دین سکھانے والے، دین بتانے والوں کو 3 باتوں کا سخت خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی بات، دین سکھانے والے، دین بتانے والے کی نیت درست ہو، نیت اس کی پاک صاف للہ ہو، خالص اللہ کے لیے۔ اور دوسری شرط، بات لوہا لاٹ ہو، آدھی کھچڑی آدھا چاول نہیں ہونا چاہیے، سچی پکی ہو، جانچی ہوئی پرکھی ہوئی ہو۔ اور تیسری شرط، دین پیش کرنے والے کے دل میں ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے، خیر خواہی پائی جانی چاہیے، سامنے والے کو ذلیل و رسوا کرنے کا انداز اس کا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دین پیش کرنے کے دین مزاج کے خلاف یہ بات ہے، اس لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری سے فرمایا قل الحق ولو کان مرا، سچ بات کہو اگرچہ سننے والوں کو ناخوشگوار معلوم ہو، گراں معلوم ہو، وہ برادری رسم و رواج کے خلاف بات ہے
مگر بات سچی پکی ہے تو ڈنکے کی چوٹ پر کہنا چاہیے، مگر کہنے کا سلیقہ طریقہ ہنر ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں سردی کے موسم میں تیتر بٹیر کا شکار کرنے والا صرف جال اور دانا پر تکیہ کر کے نہیں بیٹھ جاتا، ارہر کے کھیت کے کنارے جال ڈال دیا، دانا ڈال دیا، مطمئن ہو گیا، نہیں، جال بچھانے کے بعد دانا ڈالتا، دانا ڈالنے کے بعد جھاڑی میں بیٹھتا، تیتر کی بولی بولتا۔ تو جھاڑ میں موجود تیتر برادری سمجھتی ہے کہ آج خاندان کی طرف سے دعوت عام، سب باہر نکلتے ہیں اور جال پر پڑا دانا نظر آتا ہے، یک لخت حملہ آور ہوتے ہیں، جتنے باہر تھے سب اندر آ جاتے ہیں۔ تو تیتر کو پھنسانے کے لیے شکاری کو تیتر کی بولی بولنی پڑتی، جال ڈالنا پڑتا، دانا ڈالنا پڑتا، انتظار کرنا پڑتا۔ ایسا حوصلہ دین سکھانے والوں کے اندر ہونا چاہیے، مربی کے اندر ہونا چاہیے، معلم کے اندر ہونا چاہیے، مسجد کے امام کے اندر ہونا چاہیے۔ رشتہ اتنا گہرا مضبوط ہونا چاہیے جو کسی کاٹنے والی چیز سے کٹ نہ سکے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ابو ذر بات بولو سچی پکی، اگرچہ سننے والوں کے کو ناگوار اور ناخوشگوار معلوم ہوتا ہو۔ ان 5 نصیحتوں کے بعد ابو ذر کہتے ہیں زدنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ایک بات اور بتائیے۔ تو نبی نے اس مجلس میں ابو ذر کو 6ٹھی نصیحت فرمائی۔ ابو ذر کو مخاطب کر کے نبی نے ارشاد فرمایا لا تخف فی اللہ لومۃ لائم، اے ابو ذر اللہ کا حکم ماننے اور نبی کے طریقے پر عمل کرنے میں ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا۔ ایک طرف اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، اور دوسری طرف برادری کی رسم، خاندان کا رواج۔ ٹکرانے لگے تو رواج کو قدموں تلے رون دینا، مگر اللہ کا حکم چھوٹنے نہ پائے اور نبی کا طریقہ ٹوٹنے نہ پائے۔ یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرو، ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا۔ آج مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ نکاح بیاہ سنت کے طریقے پر کرو، صرف نماز سے پہلے سنتیں پڑھتے ہو، نماز کے بعد سنتیں پڑھتے ہو، نکاح سنت کے خلاف۔ یہ لفظ سنت صرف نماز کے ساتھ خاص نہیں، یہ نکاح کے ساتھ بھی لگا ہوا۔ نبی نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت، میرا طریقہ۔ تو نبی کے نکاح کا طریقہ کیا تھا؟ باراتی، خرافاتی، لعنتی، ٹکر خور قسم کے لوگوں کو کرائے پر بلایا کرتے تھے، اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ ضعیف سے ضعیف انداز میں اس کا تذکرہ نہیں کہ نبی کسی نکاح میں باراتی بنے ہوں یا اپنے دروازے پر بچھا کر باراتیوں کو کھانا کھلایا۔ یہ تو خرافاتی لوگ ہیں، سماج پر بوجھ بنے ہوئے ہیں، معاشرے کے لیے بٹا بنے ہوئے ہیں۔ شریعت میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، نہ ان کی شرعی حیثیت ہے نہ ان کی عرفی حیثیت، یہ امت کے لیے بوجھ بن چکے۔ اگر آپ سنجیدگی سے غور کریں تو آپ کا دل خود ملامت کرے گا کہ ہم کو ایسے رواجی کام میں نہیں لگنا چاہیے۔ آپ سوچیں جب بارات میں آپ کو دعوت دی جاتی ہے تو کارڈ کون بھیجتا ہے؟ لڑکی کا باپ؟ لڑکی نہیں، لڑکے کا نام کارڈ پر، لڑکے کے باپ کا نام کارڈ پر، دونوں کے موبائل نمبر، گھر کا پتہ لڑکے کے باپ کا، اور دروازے پر کھڑی گاڑی کا انتظام لڑکے کے باپ نے کیا۔ آپ شیروانی پہن کے سرمدانی خالی کر کے ٹائٹ ہو کر پہنچے، گاڑی میں بیٹھ گئے، گاڑی کہاں جا رہی آپ کو پتا نہیں، گاڑی جا کر لڑکی کے باپ کے دروازے پر رکی، آپ ہاتھ دھو کے لڑکی کے باپ کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے، نہ لڑکی کے باپ نے گاڑی بھیجی ہے، نہ دعوت دیا، نہ بلایا۔ جو بغیر بلائے مہمان آتا ہے شریعت میں اس کو مہمان نہیں بولتے، کچھ اور بولا کرتے ہیں۔ رسمی چیزوں کا یہی حشر ہوتا ہے، اسی لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کو اصولی انداز پر یہ بات فرمائی کہ ایک طرف
ٹکراؤ پیدا ہو تو رب کی بات ماننا، نبی کی سنت کو ماننا، ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، یہ جذبہ عمل کے لیے اپنے دل میں پیدا کرو۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں زدنی یا رسول اللہ کے نبی ایک بات اور بتائیے۔ تو نبی نے ساتویں اور آخری نصیحت فرمائی، جس نصیحت کا تعلق ہم میں سے ہر ایک کی زندگی سے۔ اللہ کے نبی نے اخیر میں ارشاد فرمایا لِيُعْجِدْكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِن نَفْسِكَ، اے ابو ذر مَا تَعْلَمُ مِن نَفْسِكَ، اپنے بارے میں تمہیں جو معلوم ہے اس کمی کو دور کرنے کی پہلے کوشش کرو۔ دوسروں کی کمیاں دور کرنے کے لیے موم بتی بن کر بھولے جا رہے ہو، برف کی طرح پگھلے جا رہے ہیں، اپنے بارے میں کچھ فکر نہیں۔ بالغ ہونے کے بعد سے اب تک نمازیں کتنی چھوٹی ہیں، کتنے لوگوں کے پیسے ہم نے دبا رکھے ہیں، کتنے لوگوں کے حقوق ہم نے سلب کر رکھا ہے، جو ہم نے کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ نبی کہتے ہیں اصلاح کا طریقہ یہ ہے ما تعلم من نفسک، اپنی خامیاں کرنے والا جانتا ہے، اپنی کمیاں مبتلا جانتا ہے، اپنے بارے میں ہمیں زیادہ معلوم ہے، دوسرا ہماری خامی کو نہیں جانتا۔ فرمایا اپنے بارے میں تمہیں جو معلوم ہے پہلے ان کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرو، دوسروں کی کمیاں بعد میں، پہلے اپنی کمی کو دور کر لو۔ جھوٹ کی بیماری تمہیں لگی ہوئی، بدنظری کی بیماری تمہیں لگی ہوئی، وعدہ خلافی کی بری عادت تمہارے اندر، اور تم ہی دین سکھانے کے ٹھیکیدار بن بیٹھے۔ فرمایا ما تعلم من نفسک، اپنے بارے میں تمہیں جو معلوم ہے اپنی کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ اسی طرح ہر صاحب اولاد یعنی ہر ماں باپ دوسروں کی اولاد سے پہلے اپنی اولاد کے بارے میں فکر کرنی چاہیے۔ ابھی مولانا کہہ رہے تھے ضرورت ہے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کیا جائے۔ میں چلتے چلتے حفاظ کرام ان کے اساتذہ کو دل کی گہرائی سے ان حفاظ کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس مدرسے میں قرآن مجید حفظ مکمل کیا، قرآن کی 6666 آیتوں کو زبردیر پیش کے ساتھ اپنے سینے میں محفوظ کیا، اپنے سینے کو لوح محفوظ کا نمونہ بنا دیا۔ جیسے اللہ نے قرآن کو لوح محفوظ میں محفوظ فرما دیا، ایسے اللہ اپنے کرم سے حافظ قرآن کے سینے میں قرآن کو محفوظ کر دیتا ہے۔ آپ سے آپ کے رشتہ دار کے 10 رشتہ داروں کے موبائل نمبر پوچھے جائے تو آپ 10 رشتہ داروں کے موبائل نمبر نہیں سنا سکتے، اور ان سے قرآن کے 10 پارے کے بارے پوچھا جائے تو بغیر روک ٹوک ترتیب کے ساتھ یہ قرآن کے 10 پارے سنا سکتے ہیں اور سناتے ہیں۔ آپ سوچو اللہ نے کتنی بڑی دولت انہیں عنایت فرمائی، وہ دولت نہ خریدی جا سکتی ہے نہ چرائی جا سکتی ہے، وہ خالص اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اللہ نے اپنے کرم سے ان کو حافظ قرآن بنایا۔ ان کے حافظ بننے میں اس ادارے کی اساتذہ کی معاونین کا حصہ ہے، محنت شریف، وہ سب مبارکباد کے مستحق، وہ سب قابل احترام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت قربانی کو قبول فرمائے۔ وہیں پر جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے ان میں اکثر صاحب اولاد ہو یا آگے چل کر ان کے یہاں اولاد ہو جائے تو انہیں بھی اپنے اندر یہ حوصلہ پیدا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو اولاد دیا ہے تو ہم بھی کم سے کم اپنے ایک بچے کو حافظ قرآن بنائیں، ہر بچے کو دین اسلام کی بنیادی تعلیم سے مالا مال کریں گے۔ کوئی بچہ ایسا نہیں ہوگا جس کو قرآن پڑھنا نہ آتا،
جسے وضو کرنا نہ، جسے نماز سنت کے مطابق پڑھنی نہ آتی، اتنا تو ہر حال میں ہر بچہ ہر بچی کو ہمیں سکھانا، مزید برآں حافظ قرآن بنانا، عالم دین بنانا، قاری قرآن بنانا، اپنی اولاد میں سے ایک اولاد کے لیے فیصلہ کر اور اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرو، کیسے بھی حالات آئے ہر حال میں ہمیں اپنے ایک بچے کو قرآن کا حافظ بنانا ہے، تاکہ مرنے کے بعد ہمارے گھر میں اللہ کا کلام پڑھا جائے، اللہ کا نام لیا جائے۔ میں نے حضرت ابو ذر غفاری کی نبی کی مجلس کی 7 نصیحتیں نقل کیا، میں ان باتوں کو ریپیٹ کیے دیتا ہوں تاکہ بات آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائے اور ترتیب سے ساتوں باتیں آپ کو یاد آ جائیں۔ نبی نے پہلی نصیحت فرمائی، ابو ذر حرام چیزوں سے بچنے کا اہتمام کرنا، تم دنیا آخرت کی ہر پریشانی سے بچو گے۔ دوسری نصیحت، قرآن کی تلاوت و ذکر اللہ کا اہتمام کرنا، اس عمل کی برکت تمہارا تذکرہ رب کی دربار میں کیا جائے گا، اللہ تمہیں نور عطا کرے گا۔ اور تیسری نصیحت، ابو ذر کو اللہ کے پیغمبر نے تیسری نصیحت فرمائی، زیادہ خاموش رہنے کی عادت ڈالو، بوقت ضرورت بقدر ضرورت بولا کرو، تاکہ شیطان کے حملے سے تم بچ سکو، دین کا کام کرنا تمہارے لیے آسان ہو سکے۔ اور چوتھی نصیحت فرمائی، زیادہ ہنسنے سے بچنا، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے، چہرے کو بے نور کر دیتا ہے۔ اور پانچویں نصیحت میں نبی نے ارشاد فرمایا، سچ بات بولو اگرچہ سننے والوں کو ناگوار معلوم۔ اور چھٹی نصیحت میں فرمایا کہ اللہ رسول کا حکم بجا لاؤ، تانا دینے والے ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا۔ اور ساتویں نصیحت میں فرمایا، اپنے بارے میں اپنی کمی خامی جو تمہیں معلوم ہے اسے دور کرنے کی کوشش کرو، لیُعْجِزْکَ عَنِ النَّاسِ، تاکہ دوسروں کی برائیاں جمع کرنے سے تم اپنے آپ کو بچا سکو۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع نظام عمل پیش کیا، ہمیں ان باتوں کو اپنی زندگی میں اپنی زندگی میں داخل کرنا چاہیے اور ان نصیحتوں کو عملی جامہ پہنانا چاہیے۔ میں نے شروع میں یہ بات عرض کیا کہ اہل مدارس 4 بنیادی مقاصد کو سامنے رکھ کر کے مدارس میں اجلاس منعقد کرتے ہیں۔ اس میں سے تیسرا بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ مدرسے کے ذمہ دار کے جو عزائم منصوبے، مثلا درسگاہ کی تعمیر کا یا دیگر انتظام ہے، کتاب چھپانے کا وغیرہ وغیرہ، وہ آپ کے سامنے اپنے عزائم پیش کرتے ہیں، منصوبے، اس کا خاکہ، اس کا نقشہ پیش کرتے ہیں، اس کے مصارف سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اس موقع پر اجتماعی طور پر دینی اداروں کا تعاون کرنا ہم سب کی شرعی اخلاقی دینی ذمہ داری، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں یہ دینی مدرسے کسی ایک کی جیب پر تکیہ نہیں کرتے، عام مسلمانوں کے عام تعاون سے یہ دینی مدارس چلا کرتے ہیں۔ یہاں کسی خاص ایک آدمی کا چندہ، اسی کا عمل دخل نہیں ہوتا ہے، یہاں ہر ایک کے جذبات کی رعایت کی جاتی ہے۔ 1000 روپیہ دینے والے کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور 100 روپے سے امداد کرنے والے کو بھی احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ایسے موقع پر جب اتنی بڑی تعداد میں حفاظ کرام تیار ہوئے ہیں تو ذمہ داری ہے جن کو اللہ نے یہ دولت عطا فرمائی ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق خود سے اٹھ کر مدرسے کے ذمہ دار کے پاس آ کر اپنا تعاون پیش کرے۔ اور یہ بات نوٹ کر کے جاؤ، آپ اپنے ذہن سے یہ بات حرف غلط کی طرح کھرچ کر نکال دو کہ اگر ہم تعاون نہیں کریں گے تو مدرسہ بند ہو جائے گا۔ یہ کسی ایک کے تعاون سے نہیں چلتا، اس میں بہت سارے مسلمانوں کے دلی جذبات شامل ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے دین کا کام ہے، اللہ جس سے چاہتا ہے اپنے دین کا کام دیتا ہے،
لہذا تعاون کرنے والا ہر بندہ یہ سوچے یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ایسے بابرکت موقع پر ہم ادارے کا تعاون کریں جس کی محنت کو ہم نے اپنی نگاہ سے دیکھا ہے. اتنی تعداد میں حفاظ کے سروں پر دستار باندھی گئی تو آپ لوگ انشاءاللہ تعاون کریں گے. کون کون آدمی تعاون نہیں کرے گا ذرا ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ سمجھتے ہیں. ہم نے شارٹ کٹ بولا تو آپ سمجھ گئے اس کا مطلب ہے بہت چوکس ہو کر آپ بات سن رہے ہیں. اچھا اب ضمانت پیش کرو کون کون آدمی اس مجلس میں ادارے کا نقد تعاون کرے گا. اس کے لیے کون کون تیار ہے ذرا ہاتھ اٹھاؤ. ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ آپ از خود تیار ہیں. آپ کی جیب میں ہم ہاتھ ڈالنے نہیں جا رہے. تو جیسے ہم نے فراخی کا مظاہرہ کیا آپ کی دیانت امانت اور دینی جذبات کا پاس و لحاظ آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ آپ خاموشی کے ساتھ اٹھ کر اپنا تعاون ذمہ دار کی خدمت میں پیش کر دیں یا ذمہ دار اگر مناسب سمجھیں تو رومال آپ کے درمیان طلبہ کے ذریعے سے گشت کرا دے اور آپ اس رومال میں اپنا تعاون پیش کر دیں. غالباً یہ بچے آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں. آپ میں سے ہر آدمی اب تو کچھ لوگوں نے ہاتھ اٹھایا بڑی تعداد مگر کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اب تک ہاتھ نہیں اٹھایا. تو ان سے بھی ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ بھی اچھے کام میں شکار ہو جاؤ. اچھے کام کا ارتکاب کرو. اچھے کام کر ڈالو. ورنہ ہماری وہ بات یاد رکھو. اپنے ذہن سے یہ بات نکالو کہ ہمارے تعاون سے مدرسہ چلتا ہے. آپ تعاون نہیں کریں گے تو مدرسے کے کام رکنے والا نہیں ہے. اللہ کی ذات پر اعتماد کر کے اہل مدارس اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں. اللہ ان کا حامی ہے, ناصر ہے, معین ہے, مددگار ہے, پالنہار ہے, آخری سہارا ہے. اللہ کی مدد شامل رہے گی. کچھ نقصان نہیں ہو سکتا. یہ بچے آپ کے سامنے گزر رہے ہیں. آپ اپنے تعاون سے ان بچوں کے حوصلے میں اضافہ کریں اور مدرسے سے اپنی محبت کا اظہار کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات کو تعاون کو قبول فرمائے.